محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کے کپڑے دھو کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ابا نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی مجھے لوگوں کے گندے کپڑوں سے گھن آتی تھی۔ کلاس میں سبھی دھوبی کی بیٹی کہہ کر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ محنت کر کے ایک دن اپنی زندگی بدل ڈالوں گی، لیکن بدقسمتی سے ایک دن کوٹھی والی کے گھر چوری ہو گئی اور اس نے شک کی بنیاد پر میرے ابا جان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میں اور میری ماں روتے پیٹتے جب تھانے میں بیٹھے تھے تو حوالدار نے میری طرف دیکھ کر اتنی گھٹیا بات کہی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ صوبیہ بیٹا ادھر آؤ، ذرا میری مدد تو کرا دو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ امی جان کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں اپنی کتاب سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ امی جان نے کپڑوں کا انبار لگایا ہوا ہے۔ کچھ کپڑے انہوں نے دھلنے کے لیے بھی مشین میں ڈال رکھے تھے اور کچھ کپڑے ابھی زمین پر پڑے دھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ 2 تاریں بھی بھری ہوئی ہیں جن پر امی جان نے دھلے ہوئے کپڑے ڈال رکھے تھے۔ اتنے سارے کپڑوں کو دیکھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ میرے ابا دھوبی تھے اور وہ گھر میں ہی کپڑے دھوتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر ابا اپنا کام کر سکتے، اسی لیے وہ اپنا کام گھر پر ہی کرتے تھے۔ مگر آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے ہی انہوں نے یہ کام اماں کے ذمے لگا دیا تھا۔ پہلے بھی کبھی کبھار اماں ان کی مدد کرایا کرتی تھیں اور کبھی نہ چاہتے ہوئے مجھے بھی اماں کا ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ مجھے یہ کام بالکل بھی پسند نہ تھا۔ بچپن میں تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا کہ میرے ابا کیا کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ارد گرد کے لوگ مجھے طعنے دینے لگے کہ میرا باپ ایک دھوبی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ابا کو یہی کام کرتے پایا تھا، کیونکہ ان کا کوئی اور کام نہ تھا۔ وہ شروع سے ہی دھوبی کا کام کرتے تھے۔ اسکول میں بھی میری کلاس فیلوز مجھے چڑھاتی تھی اور اب کالج میں پہنچ چکی تھی تو تب بھی میرا یہی حال تھا۔ کالج کی لڑکیاں بھی مجھے دھوبی کی بیٹی کے نام سے چھیڑتی رہتی تھیں۔ تب سے ہی مجھے اس کام سے گھن محسوس ہونے لگی، اور ویسے بھی میں بڑی ہو چکی تھی۔ مجھے لوگوں کے کپڑوں دھونا بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ مجھے گندے کپڑوں سے عجیب طریقے کی بو آتی، میرے سر میں ہی درد شروع ہو جاتا۔ میں ہر وقت ہی اماں سے کہتی کہ ابا سے کہیں کوئی اور دوسرا کام کاج کر لیں، اب ہم اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ مگر وہ کہتی کہ بیٹا تمہارے ابا اور کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے شروع سے یہی کام کاج کیا ہے۔ اب ان کی عمر ڈھل چکی ہے، عمر کے اس حصے میں وہ اور کون سا کام کر سکتے ہیں؟ تو میں بھی خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ اماں صحیح کہہ رہی تھی۔ ابا تو اب بیمار بھی رہنے لگ گئے تھے اور ان کی عمر میں بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے اس کام سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اپنا آپ ہی میلا لگنے لگتا تھا۔ ہر وقت ہی لوگوں کے گندے کپڑے دھو دھو کر میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی تھی۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اماں نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ وہ ضرور یہی چاہ رہی ہوں گی کہ میں کپڑے دھونے میں ان کی مدد کروں۔ جی اماں، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تو پہلے ہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہیں، مگر میں نے پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی تاکہ میں انکار کر سکوں۔ بیٹا تم تو جانتی ہو کہ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ کپڑے بھی دھونے ہیں، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میری مدد کرایا کرو۔ تمہارے ابا تو بالکل ہی اب کام کے قابل ہی نہیں رہے۔ اگر ہم نے یہ کام کاج نہ کیا تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اماں بس مجھ سے یہی کہیں گی کہ میری مدد کرا دو، مگر اماں نے تو پوری تقریر ہی کر ڈالی۔ وہ مجھے جذباتی کر گئی تھی، میری آنکھیں نم ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ میں یہ کام نہ کرنا چاہتی تھی۔ مگر اماں جان کی بات بھی صحیح تھی۔ اگر
ہم یہ کام نہ کرتے تو پھر کھاتے کہاں سے؟ اماں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب روزانہ ہمیں ہی یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ ابا اب یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ میں تو ہر وقت ہی یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں بہت جلد ہی ابا سے یہ کام چھڑوا دوں گی، مگر اب تو یہ میرے ہی گلے پڑ چکا تھا۔ میرے لاکھ چھپانے کے باوجود بھی اماں نے میری نم آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ وہ ٹوٹی سے ہاتھ دھو کر میری طرف آ گئیں۔ صوبیہ، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھنا ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمارے حالات ضرور بدلے گا، تب ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے گا۔ مگر بیٹا اب ہماری مجبوری ہے تو تم بھی یہ بات سمجھو۔ اماں مجھے سمجھانے لگی، حالانکہ میں ان سے انکار نہ کیا تھا، بس وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ سمجھ گئی تھی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، اور وہ تو پہلے بھی جانتی تھی کیونکہ ہر وقت ہی میری ان سے بحث ہوتی رہتی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اپنی نم آنکھیں رگڑیں اور مسکرا کر کہا، اماں ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بس میری آنکھ میں کنکر چلا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کوئی بہانہ بنایا کیونکہ اماں کی حالت مجھ سے دیکھی ہی نہ جاتی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، ان کی عمر بھی اب بڑھ چکی تھی، وہ اتنا زیادہ کام اکیلے نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے پریشان کیے بغیر ان کے ساتھ کام پر لگ گئی تھی۔ مگر میں نے گندے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کیا تھا۔ میں نے دھلے دھلائے کپڑے اٹھائے اور تار پر ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ ہمارے گھر میں بہت ساری تاریں ادھر سے ادھر دیواروں کے سہارے باندھی گئی تھیں جن پر ہم کپڑے سکھایا کرتے تھے۔ میں نے دھلے ہوئے کپڑے تاروں پر ڈال دیے۔ اس کام میں بھی مجھے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ دھلے ہوئے کپڑوں کا بھی ایک انبار تھا۔ کپڑے تار پر ڈالنے کے بعد میں تھک ہار کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، مگر اماں بیچاری اب بھی کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے ان کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اتنے سے کپڑے ڈالنے کی وجہ سے ہی میں تھک ہار چکی تھی، اور وہ جنہوں نے اتنے سارے کپڑے دھوئے تھے کیا وہ نہیں تھکی تھی؟ جو کپڑے اماں نے پہلے تار پر ڈال رکھے تھے وہ بھی اب سوکھ چکے تھے۔ 2-3 منٹ کے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد میں پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور تار سے اتارنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اماں نے اور بھی بہت سارے کپڑے دھو کر رکھے ہیں۔ یہ کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اماں کے پاس گئی اور دھلے دھلائے کپڑے لے آئی تاکہ انہیں بھی تار پر ٹانگ دوں۔ اماں کپڑے دھوتی جا رہی تھی اور میں تار پر ٹانگتی اور سوکھے کپڑے اتارتی جا رہی تھی۔ اس کام میں ہمیں صبح سے رات ہو گئی، مگر یہ کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب بھی کچھ کپڑے رہ گئے تھے۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ کپڑے وہ صبح دھوئیں گی۔ ہم اپنے گھر میں ہی مشین پر کپڑے دھویا کرتے تھے، مگر اس میں بھی اتنا سارا وقت لگ جاتا تھا۔ ہم نے ایک اسپیشل مشین بنوائی ہوئی تھی جو بہت بڑی تھی تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ کپڑے دھل سکیں، مگر جب میں یہ سوچتی کہ دوسرے دھوبی تو دھوبی گھاٹ میں کپڑے دھوتے ہیں تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے۔ وہ تو ہم سے بھی زیادہ محنت مشقت کیا کرتے تھے۔ ہمارا کام تو مشین کی وجہ سے کچھ آسان ہو گیا تھا۔ ابا شروع ہی سے گھر میں کپڑے دھوتے تھے، انہوں نے آج تک کبھی بھی دھوبی گھاٹ کا رخ نہ کیا تھا۔ مگر اماں جان بتاتی ہیں کہ میرے بچپن میں وہ دھوبی گھاٹ میں کپڑے دھویا کرتے تھے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ اپنا کام باہر ہی کیا کرتے تھے، مگر پھر جب ان سے وہ زمین لے لی گئی جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر اپنی دکان بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے گھر کا رخ کر لیا اور یہیں پر کام کاج کرنے لگے۔ کیونکہ وہ جگہ انہوں نے کرائے پر لی تھی، اس جگہ کے مالک نے یہ کہہ کر ان سے وہ جگہ لے لی کہ اسے خود اب کوئی کام کاج کرنا ہے، اس لیے اسے زمین کی ضرورت ہے۔ تو ابا بیچارے بھی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس زمین کے مالک تو نہ تھے، وہ تو بس 15 برس سے وہیں پر کام کاج کر رہے تھے۔ اماں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ابا اپنے لڑکپن سے ہی
یہ کام کاج کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انہیں یہ کام کرتے کرتے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ میں اور اماں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج میں بہت زیادہ تھک ہار گئی تھی، اور دوسرا میں یہ کام بھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر غربت نے میری بولتی بند کر رکھی تھی۔ غربت واقعی ایک ایسی چیز ہے جو اچھے بولتی بند کر ڈالتی ہے۔ ابا کمرے میں سو رہے تھے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں تھوڑا بہت کھانا کھلا کر آئی تھیں تاکہ وہ کچھ دوائیاں لے سکیں۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر کھانا کھایا۔ برتن وغیرہ سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حالانکہ کل میرا بہت اہم ٹیسٹ تھا، مگر اب میں اتنی تھک ہار چکی تھی کہ مجھ میں پڑھنے کی بالکل بھی سکت باقی نہ تھی۔ میں نے لائٹ آف کی اور سو گئی، مگر مجھے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ میرے خواب بار بار میری آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کچھ بن کر اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے ہی میں مستقبل کے خواب سپنے بننے لگ گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، مگر ابھی تک مجھے نیند نہ آئی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک ہار بھی چکی تھی، مگر میرا دل و دماغ مجھے پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں نہ پڑھتی تو پھر میں اچھے پیپرز کیسے دیتی، اور جب اچھے پیپر نہ دیتی تو یہ پڑھائی میرے کس کام کی۔ میری کمر کام کرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی اور مجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی نہ تھی، مگر میں نے ہمت کی اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ بکس نکال کر بستر پر آ بیٹھی۔ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہی ٹیسٹ یاد کرنے لگی۔ اس طرح میری کمر کو بھی کچھ آرام مل رہا تھا اور میری پڑھائی بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر پڑھتی رہی، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ اچانک سے میری نظر گھڑی پر پڑی تو گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں 11:30 بجے پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی اور اب 3 ہو چکے تھے۔ میں نے ٹیسٹ یاد کر لیا تھا اور مجھے نیند بھی آنے لگ گئی تھی، کیونکہ اب میں پرسکون ہو گئی تھی کہ میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا۔ کتابیں میں نے میز پر رکھ دیں، لائٹ آف کر کے سو گئی۔ صوبیہ بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے کالج کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ امی جان کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ 8 بج رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں جلدی سے اچھلنے کے انداز میں بستر سے اتری، کیونکہ مجھے 8 بجے ہی کالج پہنچنا تھا۔ ویسے تو ہمارا کالج 9 بجے لگتا تھا، مگر مجھے اپنی دوستوں سے کچھ نوٹس بھی لینے تھے اور ریوائز بھی کرنے ہوتے تھے، اس لیے میں کالج جلدی جانا چاہتی تھی، مگر اب تو میری ساری پلاننگ ہی خراب ہو گئی تھی۔ 8 تو بج چکے تھے۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ ہمارے صحن میں ایک ہی باتھ روم تھا جو ہم تینوں استعمال کرتے تھے، اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ زندگی آسانی سے گزر رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا خرچہ اتنا زیادہ نہ تھا۔ ہم 3 لوگ ہی تھے، ہمارا گزر بسر بھی آسانی سے ہو جاتا تھا۔ 15 منٹ تو میں نے نہانے میں لگا دیے، ناشتہ وغیرہ کرنے میں مجھے تقریباً کوئی 8:30 ہو گئے تھے۔ میں 8:30 ہی گھر سے نکل پڑی، حالانکہ میں 8 بجے گھر سے نکلنا چاہتی تھی، مگر آنکھ ہی دیر سے کھلی کیونکہ میں رات بھی تو دیر سے سوئی تھی۔ کالج جاتے جاتے بھی مجھے 10 منٹ لگ گئے ہوں گے، کیونکہ ہمارا کالج میرے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پھر میں رکشے میں بھی مجھے 10 منٹ لگ گئے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو مجھے شرمندگی نے آن گھیر لیا تھا۔ دور ایک لڑکیوں کا گروپ میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ضرور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں ایک دھوبی کی بیٹی ہوں اور ہم اپنے گھر میں لوگوں کے گندے کپڑے دھوتے ہیں، مگر اس وقت میں نے اس بات کو اپنی ذہن پر سوار نہ کیا، کیونکہ میں اپنا ٹیسٹ اچھے سے دینا چاہتی تھی۔ میں ایم ایس سی کی طالب علم تھی اور اب ہمارا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں گی، کیونکہ یہی صورت تھی جس سے ہماری زندگی بدل سکتی تھی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے دوسری طرف چل دی۔
میں کلاس روم میں پہنچی تو میری دوست مناہل پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹس لیے اور ریویژن کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ یہ نوٹس میرے پاس موجود نہ تھے۔ میں نے خود ہی انہیں نہ خریدا تھا کیونکہ میرے پاس اس وقت پیسے نہ تھے جب یہ نوٹس کالج کی کینٹین پر دستیاب تھے۔ ہمارے کالج کی کینٹین پر نوٹس بھی بیچے جاتے ہیں اور اس طرح لڑکیوں کو لینے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سی لڑکیاں میرے جیسی بھی ہوتی ہیں جن کے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لڑکیاں کالج کینٹین سے ہی اپنی ضرورت کا سامان لے لیتی ہیں۔ ہمارے کالج کی کینٹین پر نوٹس کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری کا بھی ساز و سامان دستیاب تھا۔ میں جلدی جلدی نوٹس کے صفحے پلٹنے لگی کیونکہ بہت ساری چیزیں تو میں نے کتاب سے یاد کر لی تھیں جو نوٹس پر تھیں، اس لیے ہی میں نے 20 منٹ کے اندر اندر سارے نوٹس پڑھ لیے تھے اور پھر اب آرام سکون سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے ٹیسٹ کا انتظار تھا، مگر ابھی تک تو کوئی ٹیچر ہی کلاس میں نہیں آیا تھا۔ جب ٹیچر آتے تبھی ہمارا ٹیسٹ شروع ہوتا تھا، مگر میرے لیے تو یہ اچھا ہی ثابت ہوا تھا جب تک ٹیچر نہ آئے۔ میں بکس نکال کر پھر سے اپنا سبق دہرانے لگ گئی تھی۔ میں ایک وہمی قسم کی لڑکی تھی جو تب تک پڑھتی رہتی جب تک اس کے ہاتھ میں کوسچن پیپر نہ آ جاتا۔ اچانک سے سر کمرے میں چلے آئے۔ میں نے جلدی سے بکس بیگ میں ڈال دی کیونکہ سر کو بالکل بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ہم آخری وقت تک پڑھتے رہیں۔ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ پیپر سے کچھ دیر پہلے ہی کتابیں بند کر دیا کرو، اس طرح سے انسان کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، مگر مجھے ان کی یہ بات اچھی نہ لگتی تھی۔ میں ہر وقت ہی اپنی من مانی کرتی اور آخری وقت تک ہی پڑھتی رہتی تھی۔ ٹیسٹ دینے کے بعد میں کلاس روم سے باہر نکل آئی تھی۔ میں برآمدے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ بس ہمارے فائنلز ہونے میں کوئی تقریباً 2 ماہ ہی رہتے تھے اور میں نے ابھی تک پڑھائی کا کوئی پلان نہ بنایا تھا۔ میں ہر وقت فائنلز ہونے سے پہلے ایک چارٹ تیار کر لیتی تھی اور اس کے مطابق ہی اپنی پڑھائی کیا کرتی تھی۔ ابھی تک میں نے وہ چارٹ نہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج جاتے ساتھ ہی میں اپنا کام کروں گی، کیونکہ اب پیپرز میں 2 ہی ماہ رہتے تھے۔ اچانک سے میری نظر دور سے آتی ہوئی لڑکیوں پر پڑ گئی۔ وہ 7 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا جو ہر وقت ہی مجھے تنگ کرتا رہتا تھا۔ میں بیچاری انہیں کوئی جواب نہ دیتی تھی کیونکہ میں تو صرف یہاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر وہی مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی کہ میں جانتی تھی کہ اب وہ بھی یہی کریں گی، اس لیے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر میں وہاں سے جا نہ سکی کیونکہ وہ لڑکیاں مجھ تک پہنچ چکی تھیں اور پھر سے مجھے تانے مارنے لگیں کہ میں ایک دھوبی کی بیٹی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر ان میں سے ایک لڑکی نے ایسی بات کہہ ڈالی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم کیوں پڑھ لکھ رہی ہو؟ تم نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اپنے باپ کی جگہ ہی سنبھالنی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو باقی سبھی لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، مگر میں اب بھی اپنے غصے پر ضبط کر لیا تھا کیونکہ میں اپنے عمل سے سب کچھ ظاہر کر دینا چاہتی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہ تھی جو زبان سے ہی اپنے ارادے بتایا کرتے تھے۔ ہر وقت ہی میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں لوگوں کو کوئی جواب نہ دوں گی اور اپنی کامیابی سے ہی ان کے منہ بند کر دوں گی۔ میں نے وہاں پر رکنا ٹھیک نہیں سمجھا، اسی لیے فوراً سے وہاں سے آ گئی۔ میں نے ان لڑکیوں کی ہنسنے کی آوازیں بھی سنی تھی جن سے میرا دل اور جگر تک چھلنی ہو گئے تھے، مگر میں کچھ کہنا نہ چاہتی تھی۔ جب میں گھر آئی تو ابا کی بگڑی ہوئی طبیعت دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہ تو صبح سے بھی زیادہ نڈھال لگ رہے تھے، حالانکہ
جب میں کالج گئی تھی تو ان کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ اور بھی زیادہ بیمار محسوس ہو رہے تھے۔ اماں ان کے پاس بیٹھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ابا کا بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ جیسے انہیں بخار کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہو، مگر آج تک ہم اس بیماری کا کچھ پتہ بھی نہ لگا پائے تھے، کیونکہ ہم تو محلے کی ڈسپنسری سے ہی دوائیاں لے آتے تھے اور کچھ دن کے لیے ابا جان کی طبیعت بھی سنبھل جاتی تھی، مگر اب ان دوائیوں سے بھی ان کی طبیعت نہ سنبھل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم ابا کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، مگر وہ کہنے لگیں، بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے ابا ٹھیک ہوں گے تو سبھی کے کپڑے لوٹا کر آئیں گے، اسی طرح ہی پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ مگر ابا تو چار پائی سے ہی لگ کر رہ گئے تھے۔ ہم نے سارے کپڑے دھو رکھے تھے، مگر ابھی تک ابا نے وہ کپڑے لوگوں کے گھروں میں نہ پہنچائے تھے۔ ابا خود ہی جا کر وہ کپڑے لے آیا کرتے تھے اور دھلے دھلائے کپڑے بھی خود ہی پہنچا آتے تھے، مگر اب وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جا نہ پائے تھے۔ ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہی لوگوں کے گھروں میں کپڑے پہنچا آتے ہیں اور گندے کپڑے بھی ساتھ لے آتے ہیں، کیونکہ یہی تو ہمارا کام تھا۔ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہمیں فاقے کرنے پڑتے۔ اماں جان کو میری یہ بات عجیب سی لگی۔ وہ نہ چاہتی تھی کہ میں اور وہ یوں لوگوں کے گھروں میں جائیں، کیونکہ ابا جان شروع سے ہی خود جایا کرتے تھے۔ ابا جان کو بھی یہ پسند نہ تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں یوں در در پر جا کر گندے کپڑے اکٹھے کریں۔ میں اپنی سوچ پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے تو یہ کام ہی پسند نہ تھا، مگر آج میں خود کہہ رہی تھی کہ میں جا کر لوگوں کے گھروں سے کپڑے اکٹھے کر آتی ہوں، اور واقعی ہی پیسے کی ضرورت انسان کو کسی بھی کام پر مجبور کر دیتی ہے۔ اماں نہ مان رہی تھی، مگر میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی اگر ہم کام نہ کریں گے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہم نے ابا کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، کیونکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ ہمیں جاتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ اماں اور میں ایک بڑے سے تھیلے میں کپڑے بھر کر باہر نکل گئے تھے۔ اس تھیلے میں بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے شاپر بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور ہر شاپر پر میں نے نام بھی لکھ دیا تھا۔ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے چلے جاتے اور نام پڑھ کر شاپر تھیلے سے نکال کر سامنے والے کے حوالے کر دیتے تھے۔ ابھی ہم دوسرے تیسرے گھر پر ہی تھے، میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم پہلی مرتبہ یہ کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ورنہ ہمیشہ تو ابا جان ہی آیا کرتے تھے۔ لوگ دھلے دھلائے کپڑے لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گندے کپڑے بھی تھماتے جا رہے تھے۔ گندے کپڑوں سے اٹھتی ہوئی بو میرا دل و دماغ خراب کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میں چکرا کر گر پڑوں گی، مگر میری غربت مجھے اس چیز کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں یہ ناز نخرے کروں۔ میرے والدین میرے نخرے برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے یہ مجھے ناپسندیدہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو شام ہو چکی تھی۔ میرا سر درد کر رہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جاتے وقت میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی صورت نہ اٹھائیں، کیونکہ میں صبح نماز کے وقت اٹھ کر ہی پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ اماں تو ناراض ہو رہی تھی، کیونکہ میں کھانا کھائے بغیر ہی سونے چلی گئی تھی، مگر میرے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں اپنی بات منوا کر رہتی ہوں۔ اور صبح کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے لائٹ آن کر کے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد میں باہر نکلی۔ میں نے سوچا اب نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ نماز قضا ہونے والی تھی۔ میں ابھی وضو ہی کر رہی تھی کہ مجھے ابا اور اماں کے کمرے سے آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ وہ آوازیں صرف اماں ہی کی تھیں جو پریشان ہو رہی تھیں۔
میں دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا پہنچی تو ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اماں پریشان تھیں کہ اب وہ کیا کریں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلدی سے ایمبولینس کو فون کر دیتی ہوں، پھر ہم ابا کو لے کر ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال ملا دی۔ 10 منٹ کے اندر ہی ہم ابا کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے، مگر ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ ابا کو کوئی عام نہیں بلکہ ملیریا بخار ہے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے، مگر اماں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھیں، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھیں کہ ابا کو شاید کوئی بڑی بیماری ہے۔ ان کی شکر گزاری سن کر میں بھی خدا کا شکر ادا کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ اگر واقعی میں ہی ابا کو کوئی بڑی بیماری ہوتی تو ہم تو علاج کروانے کی بھی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ 2-3 دن ابا کو ہسپتال میں رکھا۔ میں ابا کے پاس ہسپتال میں رکی ہوئی تھی، کیونکہ اماں کو گھر پر کپڑے دھونے تھے، اگر کپڑے نہ دھوتے تو پھر پیسے کہاں سے آتے، اور ابا کا علاج بھی تو 6 ماہ چلنا تھا، کیونکہ یہ 6 ماہ کا ایک مکمل کورس تھا۔ اس کے بعد ہی ابا جان کی بیماری ختم ہونی تھی۔ 3 دن کے بعد ابا کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں مکمل طور پر احتیاط کرنی ہے۔ جب میں ابا کو لے کر گھر آئی تو اماں بھی کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا، وہ بیچاری اکیلی اتنے سارے کپڑے دھو رہی تھی۔ میں ابا کو کمرے میں لٹا کر باہر آ گئی اور اماں کی مدد کرنے لگی۔ مجھے تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے آج کالج بھی جانا ہے، حالانکہ جب میں ہسپتال سے واپس آ رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں جاتے ساتھ ہی کالج چلی جاؤں گی، کیونکہ صبح صبح کا ہی وقت تھا، مگر اماں کو دیکھ کر میں نے ان کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کام کرنے کے بعد میں اسٹڈی چارٹ بھی بنا لوں گی، اس طرح سے میرا دن ضائع نہیں ہوگا۔ دوپہر اب ڈھل چکی تھی اور ہمارا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسٹڈی چارٹ تیار کر رہی تھی۔ میں نے 2 ماہ کا ایک ایسا چارٹ تیار کر لیا تھا جس میں میرا سارا سلیبس ہی کور اپ ہو گیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، اب ہمارے فائنلز میں صرف 1 ہفتہ ہی باقی رہتا تھا۔ میں دن رات محنت کر رہی تھی کیونکہ میں اچھے سے پیپرز دینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی میں نے سارے پیپرز اچھے سے دیے ہوئے تھے۔ وہ دن بھی آن گیا جب میں اپنا پہلا پیپر دینے کے لیے کالج جا پہنچی۔ لڑکیاں پھر سے ہنس ہنس کر میری طرف دیکھ کر اشارے کر رہی تھی۔ میں نے دل بڑا کیا اور کلاس روم کی طرف چل دی۔ میں اپنا دل و دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اچھے سے پیپرز دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک پڑھائی ہماری غربت کو ختم کرنے کا واحد حل تھی۔ جب میں پیپر دے کر گھر واپس آئی تو ابا صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہیں چلتا دیکھ کر تو میری تو باچھیں کھل گئی تھیں، وہ اب پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک لگ رہے تھے۔ میں جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ان کا بخار اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پورے 6 مہینے ہی دوائیوں کا کورس کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی اور ابا اور اماں مل کر کپڑے دھو رہے تھے۔ ابا بھی اماں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ اب ان کی طبیعت ٹھیک تھی۔ شام ہونے کو تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ اماں مجھے بلانے آئیں کہ میں کھانا کھا لوں، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے، میرے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ تو وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے باہر لے آئیں اور مجھے زور زبردستی کھلانے لگیں۔ 2-3 نوالے انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے ہی کھلائے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، میں تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے کھلاتی ہی رہیں۔ جب اماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھیں تو میں سارے غم ہی بھول جایا کرتی تھی۔ میں آج بھی ان کے لیے بچی ہی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتی تھی، مگر آج انہوں نے 2 سے 3 نوالے کھلائے اور وہاں سے چلی گئی، کیونکہ انہوں نے ابا کو دوائیاں بھی دینی ہیں۔
میں جلدی جلدی خود ہی کھانا کھانے لگ گئی کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل میرا دوسرا پیپر تھا اور اس کے بعد بھی 4-5 پیپرز رہتے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہو۔ آج میں لاسٹ پیپر دے کر گھر آئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اماں ابا بھی میری یہ خوشی دیکھ چکے تھے۔ مسکراہٹ تو میرے چہرے سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے پیپرز اب ختم ہو چکے تھے اور سبھی پیپرز ہی بہت زیادہ اچھے ہوئے تھے۔ میں نے 2-3 دن تو گھر پر ریسٹ کیا مگر پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے ساری کتابیں بھی خرید لی تھیں اور دن رات محنت کرنے لگیں کیونکہ میں ہر حال میں ہی مقابلے کا امتحان پاس کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا کیونکہ 2 ماہ کے اندر ہی مقابلے کا امتحان تھا۔ میں کسی صورت بھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ابا مکمل طور پر اپنا کام سنبھال چکے تھے، اب اماں بھی کبھی کبھار ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا کام پھر سے سنبھال لیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ہماری آمدن پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ابا میری پڑھائی کے سارے اخراجات برداشت کر رہے تھے کیونکہ آئے دن مجھے کوئی نئی کتاب لینی پڑتی تھی۔ میں جب بھی کوئی ایسی کتاب کے بارے میں سنتی جس سے مجھے پڑھائی میں مدد ملنی تھی تو میں فوراً سے وہ کتاب خرید لیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اور اماں گھر کا کام کاج کر رہی تھی کیونکہ ابا جان گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ کپڑے دینے ہوئے لوگوں کے گھروں میں گئے ہوئے تھے۔ انہیں صبح سے شام ہو گئی مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو انہوں نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی۔ اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا اور ابا آتے دکھائی دیے تو میری گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں پھر سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگ گئی۔ ابا کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے مگر میں نے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا اور پھر سے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دستک اتنی تیز تھی کہ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی اماں کو آواز لگائی کہ وہ دروازہ کھول دیں کیونکہ میرے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں تھا اور میں دروازہ کھولنے تک نہیں جا سکتی تھی۔ 5 منٹ کے بعد پھر سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ آخر کون تھا جو اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی مگر جیسے ہی میں نے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پولیس والے تھے جو ابا جان کو گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے۔ اماں بیچاری پوچھ رہی تھی کہ آخر ابا جان کا قصور کیا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ ابا تو حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میں دوڑتے ہوئے چلی گئی اور میں نے بھی وہی سوال کیا جو اماں نہ جانے کب سے کر رہی تھی تو پولیس والوں نے بس اتنا ہی جواب دیا کہ پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات پتہ چل جائے گی، اور وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے اور ابا کو زوروں بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اماں بہت زیادہ رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ابا جا چکے تھے، ہم تو یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ وہ تو بیچارے صبح سے شام تک اپنے کام پر رہے تھے۔ اچانک سے مجھے ابا کا پریشان چہرہ یاد آیا۔ جب وہ گھر آئے تھے تو وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اماں سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا کیونکہ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو ابا جان کی گرفتاری کی وجہ سے ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم بھی پولیس اسٹیشن چلتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے۔ 15 منٹ کے بعد ہم بھی گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ جب ہم پولیس اسٹیشن جا پہنچے تو ابا سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں دوڑتی ہوئیں ابا کے پاس چلی گئیں اور ان سے پوچھنے لگیں کہ آخر انہوں نے آپ کو کس جرم میں اندر کیا ہے۔
تو ابا جان کہنے لگے کہ بیٹا آج میں ایک کوٹھی پر کپڑے دینے گیا تھا تو مالکن نے مجھ سے کہا کہ ان کے گھر پر کوئی بھی ملازم نہیں ہے اور میں ان کے گھر کی تھوڑی صفائی کر دوں، وہ مجھے اس کے الگ سے پیسے دے دیں گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ تھوڑے سے کام کے اگر بھی پیسے مل رہے ہیں تو میں وہ بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمیں تو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں صبح سے شام تک ان کے گھر پر کام کرتا رہا۔ شام کو جب میں پیسے لے کر گھر آنے لگا تو مالکن اپنی ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی، کیونکہ ان کے کمرے سے کسی نے پیسے چوری کر لیے تھے۔ اس لیے انہوں نے سارا الزام ملازمہ پر لگا رکھا تھا۔ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ اس نے پیسے چوری نہیں کیے، مگر وہ پھر بھی اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ میں 2 سے 3 منٹ وہیں پر کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا، مگر مالکن نے مجھے کچھ نہ کہا، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ اس بیچاری ملازمہ کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ بیچاری کتنے برسوں سے ان کے گھر کام کاج کر رہی تھی، آج تک کوئی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر پایا۔ مگر اب یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ مالکن نے مجھ پر ہی چوری کا الزام لگا دیا ہے، اس لیے یہ مجھے یہاں پر لائے ہیں، مگر بیٹا میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ یہ کہہ کر ابا جان خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ انہیں اس طرح سے پریشان کھڑا دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ اماں تو پولیس اسٹیشن میں کھڑی رونے پیٹنے لگی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اماں آپ خاموش ہیں، ہمیں معاملے کی تہہ تک جانا ہوگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہم ابا کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں، مگر پھر بھی میں اماں کو تسلی دے رہی تھی۔ ابا سے ملنے کے بعد ہم انسپکٹر صاحب کے کمرے میں آ گئے۔ ہم نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا کہ ہمیں اب وکیل کرنا ہوگا اور وکیل ہی عدالت میں یہ کیس لڑے گا۔ میں اور اماں چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئے۔ ہماری فکر اب بڑھ چکی تھی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری صفائی دینے سے وہ مان جائیں گے، مگر وہ کسی طور پر بھی نہ مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب وکیل ہی بات کرے گا۔ میں اور اماں پھر سے ابا جان کے پاس آ گئے تھے اور وہ سلاخوں کی دوسری طرف کھڑے بغیر کسی جرم کے اتنی بڑی سزا کاٹ رہے تھے۔ اب تو وہ کوئی اور بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ اماں بھی وہیں ابا کے ساتھ دروازے کے زمین پر بیٹھی آنسو بہانے لگی، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اکیلی لڑکی کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اماں تو بالکل ہمت ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک سے ایک کانسٹیبل وہاں پر آیا اور مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سمجھا شاید وہ میری کچھ مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی اس کی طرف چل دی۔ وہ پولیس اسٹیشن کا پچھلا حصہ تھا جہاں پر پھول پودے لگے ہوئے تھے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن منہ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ مگر جب وہ بولا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کا منہ ہی توڑ دوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزار لوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے اور وہ ابا کو بھی چھڑوا دے گا۔ یہ بات سن کر میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا اور وہاں سے چل دی۔ میں ایسا کوئی قدم بالکل بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں اماں کو لے کر گھر آ گئی۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ ابا کو قید میں رہتے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میرے امتحانات بھی قریب ہی تھے۔ میرے امتحان میں بس 10 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی، مگر ابا کی وجہ سے میں بالکل بھی پڑھائی نہیں کر پا رہی تھی، اور ابھی تک ہم کسی بھی وکیل کا کوئی انتظام نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ہم بہت سے وکیلوں سے جا کر ملے تھے، مگر ان کی فیسیں بہت زیادہ تھیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہم کبھی کبھار ابا سے جا کر ملتے تھے اور انہیں تسلی بھی دیتے تھے، مگر وہ بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم نے انہیں
سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم دو خواتین کیا کر بھی لیتی۔ میں جب بھی کتابیں اٹھا کر پڑھنے کو بیٹھتی مجھے ابا کی یاد ستانے لگتی، تو میں کتابیں ایک طرف رکھ کر ان کی یاد میں آنسو بہانے لگتی۔ کبھی اپنے دل کو مضبوط کر کے پڑھائی پر توجہ دیتی، کیونکہ ایک یہی راستہ تھا جس سے ہمارے برے حالات بدل سکتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن میں مقابلے کا امتحان دے کر گھر واپس آ گئی۔ میرا پرچہ بہت اچھا ہو گیا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر ابا جان کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی، کیونکہ اب انہیں قید میں رہتے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور ہم ایک دو دن کے بعد ابا سے ملنے جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنی ایک دوست کے ذریعے ایک چھوٹا سا وکیل بھی کر لیا۔ وہ وکیل میری دوست کا جاننے والا تھا، اس لیے وہی کم پیسوں پر مان گیا۔ کیس چل رہا تھا، مگر ابھی تک ابا پر کوئی بے گناہی ثابت نہ ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ ثبوت تو اس عورت کے پاس بھی نہ تھا جس نے ابا پر چوری کا الزام لگا دیا، مگر وہ امیر تھی، اس لیے اب تک ہم یہ کیس نہیں جیت پا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر میرا رزلٹ آنا تھا۔ اگر آج رزلٹ میرا اچھا آ جاتا تو ہماری تمام مشکلات ہی حل ہو جاتی۔ کتنی دیر میں وہیں پر بیٹھی دعا کرتی رہ رہی، میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اچانک سے اماں دوڑتی ہوئی چلی آئیں اور میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھیں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہیں۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ابا جان کی رہائی ہو گئی ہو، مگر یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جب اماں نے میرے ہاتھ میں اخبار تھمایا تو وہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں، اس پر میرا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے ضلع بھر میں ٹاپ کر لیا اور اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر بھرتی بھی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اب میں جانتی تھی کہ میں بہت جلد اپنے ابا کو چھڑوا لوں گی، 2-4 دن کے اندر اندر ہی۔ میں نے اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ سنبھال لی اور سب سے پہلے میں نے ابا جان کا کیس ہی ہینڈل کیا تھا۔ میں نے اس عورت کے گھر کی مکمل چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ اس عورت کے شوہر نے ہی اس کے گھر سے پیسے چرائے تھے، اور اس پاگل عورت نے تو گھر کے ملازمین اور میرے ابا پر ہی الزام لگا دیا تھا۔ مگر اب ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی تھیں۔ ابا کو باعزت رہا کر دیا گیا، کیونکہ سارے ثبوت اس عورت کے گھر سے مل چکے تھے اور اس کے شوہر نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ ہم ابا کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ ابا میری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ میں اب کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھی۔ جب ابا نے یہ خبر سنی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مجھے کسی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، اور آج ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں نے اس حوالدار کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا جس نے مجھ سے اتنی گھٹیا بات کی تھی۔ اسے اتنی گھٹیا بات کرنے پر ہی بس 2 ماہ کی قید ہوئی تھی۔ میں تو اسے زیادہ سزا دلوانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی ایک حوالدار تھا، اس لیے یہ اپنی سزائیں کم کروا لی تھی۔ اب ہم اپنے پرانے گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ہم ایک بہت بڑے سے بنگلے میں رہتے تھے جو مجھے حکومت کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ مجھے ایک بہت بڑی گاڑی اور ڈرائیور بھی ملا تھا۔ ابا جان نے بھی وہ کام چھوڑ دیا، ہماری زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی۔ میری محنت آج رنگ لائی تھی، میرے حاسدوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ سبھی لڑکیاں ہاتھ ملتی رہ گئیں جو ہر وقت ہی مجھے دھوبی کی بیٹی ہونے کا تانا دیا کرتی تھی۔ آج میں نے ان کی ساری باتوں کا جواب دے دیا تھا، وہ جو ہر وقت ہی مجھ سے کیا کرتی تھی۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اگر انسان محنت کرے تو وقت ضرور بدلتا ہے، جیسا کہ میرا بدلا تھا۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔